تو ایک انوکھی وجہ بیان کی جاتی ہے. یحییٰ حیون سے بنایا ہوا لفظ ہے. حیون یعنی زندہ، حیون یعنی زندہ، یعنی کہ ان کو جب زندگی ملنے والی تھی، یعنی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کی تھی. یعنی کہ پیدائش سے پہلے، زندگی ملنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ایمان کے ساتھ ان کی پیدائش ہوئی. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. یحییٰ علیہ السلام بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں میں نے بیان کیا، مریم علیہ السلام جن کی کفالت میں تھی وہ خالو حضرت زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو. تو زکریا علیہ السلام کے اولاد یحییٰ، مریم علیہ السلام کے اولاد عیسیٰ علیہ السلام، تو دونوں خالہ زاد بھائی تھے. تو یحییٰ علیہ السلام بڑے تھے، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے. یحییٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہ اللہ کے کلیمے ہیں، اس لیے انہیں یحییٰ یہ نام دیا گیا. اس سے پہلے کوئی پیدا ہونے سے پہلے کسی نبی پر ایمان نہیں لایا تھا یا ان کی تصدیق نہیں کی تھی، اس لیے یحییٰ کسی کا نام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. جیسا کہ سورہ آل عمران ہی کی آیت میں جو آج کے ہمارا درس ہے، اس میں اللہ نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلیمے کی. یہاں پر اللہ کے کلیمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. انشاءاللہ اس کی بھی دلیل ہم دیکھتے ہیں. تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 7 کے مطابق زکریا علیہ السلام کو ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا بشارت دی گئی، اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. آیت نمبر 8 میں سورہ مریم کی آگے ہے قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امرأتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں خوب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں. اے اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے قال کذالک، کہا گیا زکریا علیہ السلام سے کہ اسی طرح ہوگا. اللہ نے کہہ دیا بس ہو جاتا ہے. قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جبکہ تم اس سے پہلے تھے ہی نہیں. آیت نمبر 9 پہ اگر آپ غور کریں تو ایک زبردست راز پر سے اللہ تبارک تعالیٰ پردہ فاش کر رہا ہے. کہتا ہے اے زکریا علیہ السلام، اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جبکہ تم اس سے پہلے تھے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھے. اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے سورہ دہر، اس کا ایک اور نام ہے سورہ انسان کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے سارے انسانوں سے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آ گزرا ہے کہ اس سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انسان پر ایک ایسا وقت ہو گزرا ہے کہ وہ اس وقت کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، مطلب اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کہ اگر کسی شخص کی عمر ہو 22 سال، دنیا والوں سے پوچھا جائے کہ 24 سال پہلے کہاں تھا، ہو سکتا ہے 23 سال پہلے ماں کے پیٹ میں ہو، 24 سال پہلے کہاں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو جانتا تھا. کسی کی عمر اگر 55 سال ہے، 57 سال پہلے کہاں تھا، 58 سال پہلے کہاں تھا، 60 سال پہلے کہاں تھا، کون جانتا تھا اس کو؟ ارے جس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ نے اس کا وجود بخشا، تو وہ اللہ ایسا ہے کہ جو چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود میں لا سکتا ہے. تو جو بہت زیادہ کبر سنی کو پہنچ جائے اور جس کی بیوی بانجھ ہو، اللہ اس کو اولاد نہیں دے سکتا؟
بہت بڑا سوال ہے انسانیت کے لیے، جو آج انسان کبر، کیا کہتے ہیں، گھمنڈ، تکبر میں جو پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، میں نے یہ کما لیا، میں نے وہ کما لیا، میں نے یہ اچیو کر لیا، میں نے وہ ٹارگٹ پورا کر لیا، میں نے زندگی میں یہ حاصل کر لیا، اور لوگوں میں واہ واہ چرچا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، جس نے تجھے وجود بخشا وہ اصل ذات ہے، تو نہیں۔ انسان کا بڑا اہم سوال ہے کہ جو تھا ہی نہیں اس کو وجود بخشا گیا، تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں اعتبار سے پھر اس کا وجود مٹ جائے گا، پھر کوئی اس کو یاد نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ضمنی بات یاد آ رہی ہے بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ صاحب اولیاء اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے ان کی قبروں کو ایک بالش دو بالش، ایک ہاتھ دو ہاتھ، ایک بلڈنگ دو بلڈنگ کھڑا کرنا چاہیے تاکہ اولیاء اللہ کی یادداشت رہے، یاد رہے کہ ولی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مر جائے، موت اسے اپنے آغوش میں لے لے، اور اس کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ قبر اس زمین پر کچھ دن رہتی ہے، کچھ ہی دن رہتی ہے۔ جب وہ قبر مٹ جاتی ہے لوگ بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی عمارت تعمیر کر دی جائے تو کچھ دن رہتی ہے، جب وہ عمارت ڈھا دی جاتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، وہ جب زمین تہس نہس ہو جاتی ہے، تو جب قبر ختم ہو جاتی ہے تو وہ شخص بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ آج پوچھ سکتے ہیں آپ، آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یونس علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ لوط علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ نشانی نہیں بنائی گئی، بھول گئے۔